الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحال مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحال مقبوضة اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور لکھنے والا کوئی نہ ہو تو پھر ایسے حالات میں رہن پر قبضہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ پھر اگر دونوں جانب سے اطمینان ہو جائے تو ادا کر دیے جائے وہ چیز جو امانت میں رکھی گئی ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اللہ ہی سے ڈرو جو تیرا رب ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور گواہی کو مت چھپاؤ اور جو شخص شہادت یعنی گواہی کو چھپاتا ہے وہ اس کے دل میں گناہ ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور بے شک اور اللہ تعالیٰ ہر وہ عمل کو خوب جاننے والا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو کچھ زمین اور آسمان میں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ اور اگر تم وہ چیز جو تمہارے دل میں چھپاؤ یا تم اس کو ظاہر کرو اللہ اس کا محاسبہ کرے پھر جس سے چاہے وہ بخش دے جس سے چاہے وہ عذاب دے اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے بھائیو بزرگوں اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مزید اللہ کا احسان کہ اپنے مقدس کلام کی اس بابرکت مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے سننے کا بھی موقع عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے گزشتہ مجلس اس سے جو پہلی مجلس گزری تھی جس میں چند اہم باتیں اور مسائل سامنے آئے تو ان میں سے سود یعنی رشوت سے متعلق یہ بات جان لیجئے کہ سود اور رشوت حرام ہے اللہ نے اس کو خود حرام قرار دیا ہے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں اس کو نافذ فرمایا ہے۔ اس لیے کتنی بھی شکلیں بدل کر کے بھی کوئی آدمی اس کو اختیار کرے، لیکن سود ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی آیت جو سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہے، اور یوں کہہ لیجیے کہ پورے قرآن میں جو سب سے بڑی آیت ہے، اس آیت کریمہ میں معاملات کے سلسلے میں ایک حکم عطا فرمایا ہے۔ بہت بڑی آیت، پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یعنی اس آیت کریمہ میں جو اتنی بڑی آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم لین دین کیا کرو، آپس میں لینے دینے کا کوئی معاملہ ہو تو کیا کرو، لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو، اور دونوں کو چاہیے کہ لکھنا، ایسا نہ ہو کہ اس پر کوئی کسی طرح سے کوئی شک ہو۔ اللہ کا حکم ہے، اس سے معاملات کی صفائی ہے، جھگڑے کا شد باب ہے، انکار کرنے کی کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی قرضہ دے رہا ہے، لے رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ لکھ لیا کریں۔ کیا کیا لکھیں، کتنا ہے، کب دینا ہے، اور کیا اس کی مدت ہے، واپسی کی شکل کیا ہے۔ اس پر اگر ہو سکے تو گواہ بنانا تو بھی گواہ بنا سکتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے دلوں میں ایک نفاق ہے اور ایک چوری ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو دو اور کہو کہ ذرا لکھ لو، کیا ہم پر تجھے شک ہے، کیا ہم پر تجھے شک ہے، کیا نہیں دیں گے، کیا لکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ آدمی ہم پر بھروسہ نہیں کرتا۔ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل ہے، اور ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین کا اس پر عمل ہے۔ اس میں شیطان بہت دور بھاگ جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ لکھنے پڑھنے کا نہ رہے تو شیطان اس میں جھگڑے ڈال دیتا ہے۔ دینے والا کہتا اتنا دیا، لینے والا کہتا اتنا لیا، اور اس میں ٹال مٹول کی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر جنگ و جدال، قتل و غارت، جھگڑے، مقدمات، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے کسی آدمی کو یہ کہنا کہ کیا تم کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، تو اس کو قرآن سمجھنا چاہیے، اس کو قرآن پڑھنا چاہیے، اس کو قرآن پر ایمان رکھنا چاہیے۔ گویا کہ اس کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، یا اس کا قرآن کے حکم پر اس کو یقین نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین لکھنے کا حکم دیتا ہے، ایک پرچی میں لکھ لیا، ایک یادداشت بنا لیا، تو کون اس سے بگڑے۔ اتنے ایسی جگہ پر بھی عزتی ہوتی ہے، ناک کٹتی، عزتیں جاتی، وہاں پرواہ نہیں، لیکن دینے میں لکھنے کی باری آ جائے تو بہت ہی مشکل اور شک کی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، جو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اخلاق کی کمزوری کی علامت ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تم قرضہ دیا کرو، اور جب تم کبھی کوئی اور ایسا معاملہ کیا کرو تو لکھ لیا کرو، گواہ بھی بنا لیا کرو، اور اس میں خرد برد مت کیا کرو، اور اللہ سے ڈرو۔ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے معاملات کی درستگی کے بارے میں بڑی سخت توجہ دے کر کے فرمایا ہے، کیونکہ انسان عبادت سے جتنا اچھا نہیں بنتا اتنا معاملات سے اچھا بنتا ہے۔ اسی لیے پورے قرآن کا اگر سرسری نظر آپ ڈالیں گے اور اسلام پر ایک سرسری نظر ڈالیں تو میرے بھائی بزرگوں، تہائی حصہ معاملات پر ہے، عبادت پر کم ہے، معاملات پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ کیوں کہ اگر ایک آدمی عبادت کرتا ہے، حج کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر اس کا معاملہ ٹھیک نہ ہو تو لوگ کہیں گے حاجی ہے اور یہ بدماشی بھی کرتا ہے، یہ حاجی بھی ہے اور یہ گناہ بھی کرتا ہے، یہ حاجی بھی ہے اور لوگوں کو ستاتا اور دھوکہ بھی دیتا ہے، نمازی بھی ہے اور یہ کام کرتا ہے۔ تو اس سے عبادت بدنام ہو جاتی ہے، اس سے عبادت میں کمزوریاں آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے زیادہ تر معاملات پر توجہ دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس میں تم پاک صاف صفائی کے ساتھ جتنا رہو گے، تیری عبادت اتنے ہی اللہ کی نظر میں بھی اچھی ہوگی اور اللہ کے بندوں کی نظر میں اچھی ہوگی۔ ایک آدمی اگر نماز بہت اچھے سے پڑھا اور باہر گیا، دیکھنے والا کہے گا نماز تو پڑھتا اچھا لیکن ماں باپ کو ستاتا ہے، بیوی کو ستاتا ہے، پڑوسی کو ستاتا ہے، اپنے گاہکوں اور تاجروں کو ستاتا ہے، تو کیا ہوگی؟ نماز بدنام ہو
گئی، نماز میں نقص آ گیا، نماز ہمارے لیے اور ہمارے ذریعے سے کمزور ہو گئی۔ اسی لیے ہمیشہ معاملات کو درست، اور معاملات کی درستی کے لیے یہی ساری چیزیں ہیں کہ لکھ لینا چاہیے۔ ہمارے اکابر و اسلاف بعض لوگ تو اتنا احتیاط فرماتے تھے کہ اپنے گھر کے معاملات میں بھی لکھا پڑا کرتے تھے، اپنے روزمرہ کے خرچوں کا ایک لسٹ بنایا کرتے تھے، ہم کو کتنا خرچ کرنا ہے، کتنی ہماری آمدنی ہے، اور ہم کو کیا کیا اس مہینے میں کرنا، یہ سب تیار کرتے تھے، تو ان کی زندگی بڑی پاکیزہ گزرتی تھی۔ ہم لوگ کیا ہے، بے راہ روی زندگی گزارتے ہیں، آنے سے زیادہ خرچ، تو پھر قرضہ بھی آتا ہے، سود بھی آتا ہے، لون بھی آتا ہے، جھوٹ بھی آتا ہے، دھوکہ بھی آتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ لکھنے پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، اپنے گھر میں روزمرہ کے حساب و کتاب کو بہت ہی پاک صاف رکھنا چاہیے، اس سے شیطان بہکانے کا اس کو موقع نہیں ملتا ہے۔ جو ایک بڑی آیت ہے سورہ بقرہ میں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی کو تفسیر دیکھنا ہے تو ترجمے والے قرآن یا اسی طرح سے تفسیر کی جو اردو زبان یا انگریزی زبان میں ان کتابوں کو دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنے خوبصورتی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ معاملات کے سلسلے میں ہم سب کو حکم دیا ہے۔ دوسری جو اس وقت میں آیت کریمہ پڑھاؤں، یہ بھی معاملات سے تعلق ہے۔ انسان کی دو حالات ہیں، ایک انسان کبھی اپنے مقام پر رہتا ہے تو مقامی حالات میں بھی اس کو ضرورت لین دین کی کیفیت ہوتی ہے، وہ پہلی آیت مقامی طور پر ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایک آدمی کو سفر کرنا پڑتا ہے، اور سفر کی حالت میں کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے لینے دینے کی بھی، تو ایسے موقع پر بھی شریعت نے اور قرآن نے حکم دیا ہے کہ وہاں بھی تم لینا دینا کرو تو کیا کرو، لکھ لیا کرو۔ اگر خدا نخواستہ کوئی لکھنے والا نہ ملے اور قرضہ کوئی لکھ پڑھ کر کے اور کسی طرح سے نہ دے، تو تمہارے پاس اگر کوئی چیز ہے تو بطور امانت یعنی رہن کے طور پر میں رکھ دو، یعنی کہتے ہیں کہ ایک چیز دے کر کے اس سے کچھ نقد لے لیا ایک وقت اور مدت کے لیے۔ تو سفر میں بھی لکھنا چاہیے، اور لکھ کر کے کسی کو اس کا ضامن بھی بنانا چاہیے، یعنی اس پر اعتماد ہو۔ لہذا مسافر کی مدد کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، تو وہاں بھی کسی کو گواہ بنانا اور وہاں بھی لکھنا۔ اگر لکھنے والا کوئی نہیں ملے تو کوئی بطور نشان کی چیز دے دے، مثلا ہاتھ میں گھڑی ہے، لو بھائی یہ گھڑی رکھ لو میری نشانی کے طور پر میں، اور اس کے بدلے میں مجھے اتنی رقم دے دو کہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں، اور پھر میں وقت پر تمہارے ادا کر دوں۔ حکم یہ ہے کہ جب وہ وقت آ جائے تو پھر تم کیا کرو، اس کی امانت واپس کر کے تم اپنی چیز اس سے واپس لے لو۔ اور اگر لکھا ہوا نہ ہو یا اس طرح سے کوئی علامت نہ ہو تو دینے والا انکار کر دے گا، لینے والا کچھ جھگڑا کر لے گا، تو فساد کے ذریعہ سکون ختم ہو جائے گی، انسان میں ایک بدامنی کی کیفیت ہوگی۔ اسی لیے ہمیشہ اس طرح سے خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک کی روشنی میں علماء نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے اسی آیت کریمہ کے ذکر میں، کہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک شخص کو اسی طرح سے ضرورت پڑی، حالانکہ وہ آدمی مالدار تھا لیکن سفر کی حالت میں اس کو ضرورت پڑ گئی۔ وہ جہاں جہاں جس کے پاس میں گیا کہ بھائی کچھ مجھے دے دو، ضرورت میں پوری کر کے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں، گھر پہنچ جاؤں، پھر تمہارا قرضہ تمہارا یہ لیا ہوا وقت پر واپس کر دوں گا۔ لیکن ہر ایک آدمی کی طرف سے یہی جواب کہ تمہارے پاس کوئی شہادت، تمہارا کوئی ضمانت، تم تو اجنبی آدمی لگ رہے ہو، کوئی ہے تمہارا ضمانت لینے والا؟ اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ ہم اس کی ضمانت لیتے ہیں، اگر یہ نہیں دیا تو میں تجھے قرضہ دے دوں گا، اس اجنبی کو اس شہر میں اس بستی میں کوئی اس کی ضمانت لینے والا نہیں۔ آخر ایک شخص کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں کہا کہ بھائی قرضہ دو مجھے، اپنے گھر مجھے پہنچنا ہے، میں واپس کر دوں گا فلاں 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 تاریخ کو، فلاں دن کو، دے دو۔ کہا کہ کوئی ضمانت، کوئی تمہارا ضامن؟ کہا کہ کوئی نہیں ہے اس شہر میں اجنبی ہوں، ایک ہی ذات ہے جو ضمانت اور اسی کو گواہ بنا سکتا ہوں، اور وہ اللہ ہے۔ اگر اللہ کے نام پر تم مجھے دے دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام پر ہم تجھے واپس کر دیں گے۔ جب نیت صاف ہو لینے دینے میں تو اللہ برکت عطا فرماتا ہے، اور لینا دینا کوئی گناہ اور برا نہیں ہے۔
یہ ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی ہے، اور آپ بھی قرضہ لیتے تھے اور وقت پر قرضہ لوٹاتے تھے، اور اگر خدا نہ خواستہ لینے دینے کی مدت میں کوئی فرق تو آپ اس سے مہلت چاہتے تھے، مہلت مانگا کرتے تھے۔ لہذا یہ شخص اللہ کا نام جب سنا تو دے دیا، یہ لے کر کے اپنے گھر پہنچا۔ پہنچنے کے بعد وہ وقت اور وہ ٹائم، وہ دن، وہ تاریخ میں اس کی امانت واپس کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن بارش اتنی سخت ہوئی کہ جس سے ندی میں، دریا میں پانی خوب آ گیا اور ساری کشتیاں ہٹ گئی اور آنے جانے کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا۔ صبح سے شام تک کھڑا رہا، پانی کا کم ہونا مشکل اور کوئی کشتی نہیں جس سے اس پار سے اس پار ہو سکے۔ بہت مایوس ہے، اللہ ہم جھوٹا ہو جائیں گے لیکن تیرا نام جھوٹا نہ ہو۔ وہ دعا کرتا رہا، اتنے میں ایک لکڑی کا تختہ اس کے سامنے بہتا ہوا آیا۔ اس شخص نے کہا کہ چلو اس کو اٹھاتا ہوں اور اس میں سوراخ کرتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں، اس کی امانت اس میں ڈال دوں گا اور اللہ کے نام سے لیا تو اللہ کے نام سے پانی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ لہذا اس نے ایسا ہی کیا اور اس میں سوراخ کر کے اس کی امانت ڈال دیا، اور اس میں ایک پرچی میں لکھا، بھائی یہ تمہاری امانت اگر مل جائے تو الحمدللہ، نہیں تو پانی کم ہونے کے بعد میں ضرور آؤں گا۔ لہذا وہ تختہ ڈال دیا، بہتا بہتا گیا۔ وہ آدمی بھی انتظار میں بیٹھا ہے، وہ آدمی اللہ کے نام پر لیا ہے تو ضرور واپس کرے گا۔ لہذا شام تک وہ بھی انتظار کر رہا ہے لیکن ابھی تک نہیں، پریشان۔ لیکن اب جب جانے لگا تو وہ تختہ اس کے سامنے آ گیا، وہ لکڑی کا وہ ٹکڑا آیا اس کے سامنے، تو اس نے اس کو اٹھایا کہ چلو چلتے چلتے ہی اسی کو لے چلو اور گھر میں جلانے کے کام میں استعمال کر لوں گا۔ گھر جب لے کر کے گیا اور اس کو ٹکڑا کیا تو اس سے اس کی امانت نکلی، اور اس میں ایک پرچی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مل گیا تو الحمدللہ، اگر نہیں ملا تب بھی میں آؤں گا اور آ کر کے ادا کروں گا۔ میرے بھائی بزرگ، ہوا آدمی بڑا خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ یہ عرض یہ کرنا ہے کہ جب لینے والے کی نیت درست ہوتی ہے، جب لینے والے کے واپس کرنے کی نیت ہوتی ہے تو اللہ غیبی طور پر میں مدد فرما دیتا ہے، لیکن آج لینے والے کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو دینے والا بھی جھوٹ اور ٹال مٹول سے کام کرتا ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام نے ایک مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی آدمی تمہارے سامنے ایسا دینے والا ہے، ضرورت مند ہے، جو ٹالتا ہے اور وہ دیتا نہیں ہے قرضہ، اور اس کی یہی حرکت ہے، کئی بار ہو چکا ہو، تو اس کے سامنے جھوٹ بولنا جائز ہے تاکہ تمہیں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، تمہیں کوئی دشواری نہ ہو، بعد میں کوئی جھگڑا اور رونما نہ ہو۔ تو میرے بھائی بزرگوں، لینے اور دینے میں نیت اگر صاف ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ لیکن یہ وقت گزر گیا، پانی کم ہوا، کشتیاں چلنے لگی، پھر وہ آدمی آیا اور آ کر کے کہا کہ بھائی میں دیا تھا لیکن ایسا ایسا حال ہو گیا، میں آ نہیں سکا، تو اب میں آیا ہوں امانت تیری دینے کے لیے، تاکہ میری امانت اللہ نے مجھ تک کے پہنچا دی اور ایسا ایسا ہوا۔ اور اس امانت میں دو فائدے مجھے ملے، ایک تو امانت بھی مل گئی اور ساتھ ساتھ لکڑی جلانے کے لیے بھی مجھے کام آ گیا، دو فائدے ہو گئے، دونوں خوش ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، سفر میں کبھی ضرورت پڑے تو وہاں بھی اس طرح کی شریعت نے ہم کو راہ بتا رہی ہے، قرآن ہم کو راستہ بتا رہا ہے۔ یہاں بھی انسان کو انسان کے ساتھ ہمدردی سے جوڑنے کا کام کر رہا ہے، کہیں بیار و مددگار اسلام اور شریعت نے نہیں چھوڑا ہے۔ تو اللہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ۔ اگر کوئی آدمی کسی کو گواہ بنایا ہے تو اس کو چاہیے صحیح گواہی دے، جھوٹ نہ بولے۔ اگر جھوٹے طریقے سے گواہی دیا تو گویا کہ اس کے دل میں گناہ ہے، اور اس گناہ کو اللہ جانتا ہے، اس گناہ کے بارے میں اللہ کو خبر ہے، کل اس کی سزا ہوگی، کل اس کے بارے میں اللہ کا پوچھ ہوگا۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ جتنی بھی چیزیں زمین اور آسمان میں ہیں وہ سب کس کے لیے؟ بولیے زور سے، بولنے میں ڈر لگ رہا ہے کیا؟ نہیں، ہمارا رجسٹریشن ہم کیے ہیں تو اللہ کو کیسے بولتے ہیں؟ اللہ ہی کی ہے۔ اگر اپنی ہے اور میری ہے تو ذرا مرنے کے بعد لے کے جائیے،
زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا حاکم ہے۔ ہم سب کے پاس جو کچھ دنیا کی ساز و سامان ضرورت برتنے کے لیے ہے وہ بطور امانت ہے، ہمارے اور آپ کو اس کا مالک ہم نہیں ہیں، امانت کے طور پر مل رہا ہے، اسی منتقل ہوتا رہتا ہے، وراثت تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ فرمائے زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو وہ چیز جو تمہارے دل میں ہے یا تم اس کو چھپا دو جو تمہارے دل میں ہے، اللہ جانتا ہے اور اللہ اس کا حساب لے گا۔ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ محاسبہ، اللہ حساب لے گا۔ پھر اللہ کا اختیار ہے تمہارے اس دل میں جو باتیں چھپی ہے یا ظاہر ہوئی ہے اس پر اللہ بخشش و مغفرت فرما دے یا عذاب دے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ کیوں؟ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، دل میں تو ہر طرح کی باتیں ہیں، ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں، نیکی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے، گناہ کا کام بھی ہوتا ہے، گناہ کے ارادے بھی ہوتے ہیں، گناہ کی سوچ بھی ہوتی، گناہ کی یادیں بھی ہوتی ہے، سب چھپی ہوئی ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ میں ہے، ہر ایک انسان کے دل میں گناہ پیدا ہوتا رہتا ہے اور شیطان ہمیشہ گناہ کو یاد دلاتا رہتا ہے اور یہ دل میں آدمی چھپا لیتا ہے، اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے۔ بعض ایسے گناہ ہیں کہ دل میں آتا ہے اور اس کا پروگرام بناتا ہے، ارادہ بناتا ہے اور پھر اس کو دل سے ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اس طرح دو طرح کے ہوئے، ایک گناہ وہ ہوا کہ دل میں گناہ یاد کرتا رہا، سوچتا رہا، لیکن دل سے، جسم کے اعضاء سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ یعنی ایک آدمی دل میں ارادہ بنا رہا چوری کریں گے لیکن دل میں ہے، عمل میں نہیں لائے۔ ایک آدمی دل میں وہ کر رہا ہے کہ ہم زنا کریں گے لیکن وہ کیا نہیں۔ ایک آدمی سوچ رہا ہے شراب پیئیں گے لیکن پیا نہیں۔ ایک آدمی گناہ کا کوئی بھی چھوٹا بڑا کوئی بھی چیز وہ سوچتا ہے لیکن عمل میں نہیں لاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ دل میں سوچا، پروگرام بنایا، ارادہ کیا اور وہ گناہ کر لیا۔ کیا کیا؟ کر لیا۔ یہ اس گناہ پر محاسبہ ہے، اس گناہ پر حساب ہے، اس گناہ پر پکڑ ہے، اور وہ جو ارادہ بنایا اور دل میں پھر دفن کر دیا، عمل میں نہیں لایا، اللہ مہربان ہے، اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے، خلاصہ یہ ہے۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ بے چین ہو گئے۔ ہم لوگ بے چین ہوتے نہیں، کتنا بھی کر لیں، صحابہ بے چین ہو گئے، تڑپ گئے، باری آنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول، دل میں تو بہت گناہ کی باتیں آتی ہیں، آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو یہاں کا حال کچھ ہے، گھر جاتا ہوں تو حال کچھ ہے، اور کیا کیا گناہ آتے رہتے ہیں۔ یہ دل ایک دریا ہے، دل ایک جنگل ہے، دل ایک چوراہا ہے، اچھی جگہ پر میں بھی گناہ کی باتیں آ جاتی ہے، بری جگہوں پر بھی آ جاتی ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسے گناہ پر اللہ یحاسبکم بہ، اللہ محاسبہ کرے گا، پکڑ کرے گا تو بچنا میرے لیے مشکل ہے۔ صحابہ سوال کرنے لگے، اللہ کے رسول کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ پوری آیت پھر نازل ہوئی ہے، اس کی تفصیل سنی ہے۔ بڑے پریشان ہو گئے صحابہ بہت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں گناہ کا خیال آ جائے اور پھر وہ گناہ نہ کرے تو وہی پکا سچا مومن ہے۔ یہ مومن ہونے کی علامت ہے کہ گناہ کا خیال آئے۔ ارے خزانہ جس کے پاس ہوگا چور تو وہیں پہنچے گا، جس کے پاس میں کچھ ہوگا تو وہی اسی کے پاس میں چوری کرنے والا پہنچے گا، اور جو پہلے سے فقیر ہے تو اس کے گھر میں چوری کرنے والا نہیں جائے گا۔ لہذا ایمان کا خزانہ جس کے پاس میں، وہی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وہی اس کو برگلاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ وہی مومن ہے جس کے دل میں گناہ کے زیادہ خیالات آ جائیں اور وہ گناہ نہ کرے، اور اگر وہ گناہ کر لیا تو وہ مومن نہیں ہے، اور اگر گناہ نہیں کیا، دل میں دفن کر دیا، بھلا دیا، اس پر توجہ نہیں دیا، یہ مومن کی پہچان ہے۔
صحابہ ذرا مطمئن غور کیجیے میرے بھائی بزرگوں، وہ مقدس جماعت، وہ کتنے بادشاہ لوگ تھے، لیکن ایک آیت پر تڑپ جاتے ہیں وہ لوگ، تڑپ جاتے ہیں وہ لوگ، کہیں پتا نہیں ہم پھنس تو نہیں گئے۔ آج ہم لوگ سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہ ہے، لیکن کبھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ 70 سال تک کے بے نمازی ہو کر کے زندگی لوگ گزار رہے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے۔ 20 سال تک کے لوگ کبھی وضو نہیں کرتے، احساس نہیں ہوتا ہے۔ کبھی اس کے ہاتھ میں قرآن کریم نہیں آتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ کبھی وہ درود شریف نہیں پڑھنا نصیب ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے۔ کبھی بھی ہم اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کبھی ندامت کے آنسو نہیں بہاتے ہیں، کیوں؟ ہمارے دل میں ایمان کمزور ہے۔ اسی لیے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ سوچئے، جس کی جنت کی بشارت سینکڑوں بار ملی ہے، جس کی نیکی انگنت ہے، جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سوال پر آپ نے فرمایا تھا کہ جب چاندنی رات تھی اور ستارے خوب نکلے ہوئے تھے تو دیکھ کر کے حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے پوچھی، یا رسول اللہ جتنے ستارے آسمان میں ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ہے۔ حضرت ام المومنین کہتی کہ جب اللہ کے رسول ہاں فرمائے تو میرے دل میں بات آئی کہ نام اگر پوچھوں گی تو میرے ابا ہی کا نام آئے گا، اس لیے انہی کا مقام مرتبہ ہے۔ فوراً پوچھ لی کہ وہ شخص کون ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمر ہے۔ کون ہے؟ حضرت ام المومنین ذرا پریشان ہوئی اندر سے، فوراً پوچھی پھر میرے ابا کا کیا حال ہے؟ میرے ابا میرے والد ابو بکر صدیق کا کیا حال ہے جب اتنی نیکیاں عمر کی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر صدیق کی وہ نیکیاں جو میرے ساتھ غار ثور میں ہجرت کے وقت گزارے ہیں، اس کی اس رات کی نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کی وفات کے بعد بتا رہا ہوں، آج احساس نہیں گناہ کا، گناہ پر مزہ لے رہے ہیں، گناہ پر ہنسی ہو رہی ہے، گناہ پر ہم تفریح کر رہے ہیں، گناہ پر ہمارے سب کچھ ہو رہا ہے، ہم نے کبھی احساس نہیں کیا کہ اس گناہ کا کیا سزا ہوگا، موت کتنی سخت ہوگی، قبر میں کتنے پریشانیاں ہوگی، جس قبر اور جس سلسلے میں رویا کرتے تھے وہ کیا ہوگا۔ بس گناہوں پر مزے لے رہے ہیں ہم لوگ، گناہوں پر ہماری زندگی پوری گزر رہی ہے، گناہوں پر ہم لوگ بالکل ایک دوسرے سے خوب مست ہیں، لیکن احساس نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کی وفات کے بعد ایک رات بے چین اور بے قرار ہوتے ہوئے پہنچتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس۔ چند صحابی کو اللہ کے رسول نے مدینے کے منافقوں کی فہرست دے دیے تھے کہ یہ منافق ہیں، یہ منافق ہیں، ان سے بچنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں بے چین ہوئے، خیال آیا کہیں اس فہرست میں عمر کا تو نام نہیں ہے، اللہ، اس لیے فوراً اٹھ کر کے آئے، دروازہ کھٹکھٹائے، کہا کہ امیر المومنین رات کی اس گھڑی میں آپ کے آنے کی کیا وجہ؟ کہا کہ ذرا وہ فہرست دیکھو جس فہرست میں مدینے کے منافقوں کا نام ہے، کہیں اس میں عمر کا تو نام نہیں۔ اللہ، آج تو ہم لوگ سر سے پاؤں تک منافق ہیں، مسلمان پکے نہیں ہیں، منافقانہ ہمارا زندگی، تبھی تو یہ سارے حالات آ رہے ہیں، یہ سول کوڈ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ وہ شریعت کے بارے میں بات کرے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم خود ہی شریعت اور سنت کے خلاف کام کریں تو کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ ہمارا نکاح سنت کے خلاف، ہمارا ولیمہ سنت کے خلاف، ہمارا رہن سہن سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، تجارت شریعت کے خلاف، لین دین شریعت کے خلاف، پوری زندگی بے نمازی ہو کر کے گھر میں لوگ گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تبھی تو یہ مسئلہ آ رہا ہے، تبھی تو یہ مشکلات بڑھ رہی ہیں، تبھی تو ہم نے جب راستہ پر چلنا چھوڑ دیا تو اللہ دوسروں کو اس راستے پر ڈال دیا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک کے ہمارا نفاق اگر ظاہر کر دیا جائے، قسم خدا کی، اللہ اکبر، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی لوگوں کے بارے
بارے میں فرمایا تھا استغفر لہو او لا تستغفر لہو ان تستغفر لہو 70 مرۃ فلن یغفر اللہ. آپ 70 مرتبہ اسے منافقوں کے لیے مغفرت بخشش کی دعا کریں. اے میرے محبوب آپ کی دعا ان کے حق میں قبول نہیں کروں گا. غور کیجیے ہم لوگوں مسلمانوں کے حالات کتنے ہیں. 80% بے نمازی، 80% دین سے دور، 80% سنت اور شریعت سے دور. اسلام کی عظمت نہیں، قرآن کی اہمیت نہیں، لہذا ہم بے چین نہیں ہوتے. ہم سمجھتے دیکھ لیں گے، موت دیکھ لیں گے، قبر دیکھ لیں گے، حشر دیکھ لیں گے. یحاسبکم بہ اللہ، اللہ جب حساب لے گا تو میرے بھائی بزرگوں ماں بہنوں بچنا مشکل ہو جائے. اس لیے اپنے نفاق کو بدلیے، اپنی زندگی کو بدلیے، شریعت کو نافذ کیجیے، بنانے دیجیے، بننے دیجیے. دنیا میں اتنے قانون آئے، کتنے بنے چلے گئے، لیکن مسلمان اگر شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو اللہ خود اس کا محافظ بن کر کے سارے کام کو نکال دیتا ہے. اس لیے شریعت اپنے اوپر پہلے نافذ کیجیے، اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، اپنی سوسائٹی میں نافذ کیجیے، اپنے محلے میں نافذ کیجیے. محنت کیجیے، ذرا ایک دوسرے کو دین سے جوڑیے، ایک دوسرے کو دین کے قریب کیجیے، بے نمازی کو نمازی بنائیے، سمجھائیے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے ترغیب دیجیے. تبھی زندہ اور زندگی اور ایمان اور اسلام کی اہمیت سمجھ میں بات آئے گی. یحاسبکم بہ اللہ، یحاسبکم بہ اللہ. تو صحابہ بے چین ہو گئی اس آیت کریمہ پر اور تڑپ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ دیکھو مسئلہ ایسا ہے، وہ گناہ جس گناہ کا خیال آیا اور اس پر عمل نہیں ہوا، اللہ اس کا حساب نہیں دے گا. اور وہ گناہ جس کا خیال آدمی کیا اور اس پر غور و فکر و محنت کرتا کرتا وہ گناہ کر لیا، اس گناہ پر مواخذہ ہوگا. چاہے وہ گناہ شرک کا ہو، چاہے وہ گناہ کسی چیز کا بھی ہو، معاملات کا بھی ہو، چاہے زندگی کے کوئی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس پر مواخذہ ہوگا. لیکن جو دل میں رہا، دفن کر دیا، بھلا دیا، اللہ مہربان ہے، اللہ اس پر حساب نہیں لے گا. اسی لیے 2 جملے فرمائے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ. اللہ جس سے چاہے گا معاف کر دے گا. کس کو معاف کرے گا؟ جس نے گناہ کے بارے میں سوچا اور عمل نہیں کیا، معاف کر دے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. جس نے گناہ کے بارے میں سوچا اور عمل بھی کر لیا، اللہ معاف نہیں کرے گا. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. آمن الرسول. ایمان کیا ہے؟ کیا ہے ایمان؟ ایمان اسلام کی بنیاد. ایمان کن کن چیزوں پر لانا، کیا ہے اس کے ارکان، اللہ یہاں ذکر فرمایا. ایمان کن کن چیزوں پر لانا ہے. آمن الرسول، ایمان لائے رسول، یعنی رسول بھی ایمان. ایسا نہیں ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ جو ایمان کی دعوت دے وہ خود بھی ایمان والا ہو. تو پہلا آمن الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے پہلے بھی جتنے بھی رسول نبی گزرے وہ بھی سب ایمان لائے. کس پر؟ اللہ پر ایمان لائے. آمن الرسول، کس پر ایمان لائے؟ بما انزل الیہ من ربہ، جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے کتابیں. کتنی کتابیں؟ 4 کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. یہ 4 کتابوں پر من جملہ ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگرچہ وہ 3 کتابیں اپنے حال پر نہیں ہیں، پھر بھی آسمانی اور اللہ کی کتاب ہونے کے ناطے نسبت پر ایمان رکھنا ضروری ہے. تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اور ایمان لائے مومن. 2 ہے، ایک مومن مسلمان ہے اور ایک منافق مسلمان ہے. یہ فرق نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ 2 طرح کے مسلمان، ایک مومن مسلمان، ایک منافق مسلمان. مومن مسلمان ہر بات پر ایمان لے آئے جس کا حکم اللہ ہے. منافق مسلمان مطلب دیکھتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اس میں میرا فائدہ ہے یا نہیں ہے، اس میں آرام ہے یا نہیں ہے، اس سے کیا ہوگا نہیں ہوگا. وہ ذرا ٹال مٹول اپنے مفاد اور اپنی دنیاوی زندگی کو سوچ کر کے وہ کچھ پر ایمان لاتا ہے، کچھ پر ایمان نہیں لاتا ہے، کچھ پر عمل کرتا ہے، کچھ پر عمل نہیں کرتا. یہ منافق مسلمان ہوا. اس کے بہت ہی سخت عذاب ہے. تو اللہ نے فرمایا والمؤمنون، اور
مومن لوگ اس پر کل آمن باللہ، ہر اس چیز پر ایمان ہے، اللہ پر، فرشتوں پر. کتنے فرشتے؟ کوئی گنتی نہیں، کوئی. لیکن مشہور 4 فرشتوں کا نام جاننا ضروری ہے. فقہاء کرام لکھتے 4 فرشتوں کا نام کم سے کم جاننا ضروری ہے اور ان پر ایمان ہر حال میں رکھنا ضروری ہے. وہ 4 فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام جانتے ہیں؟ آپ ہی کے محلے کے ہیں نا؟ کسی بچے سے پوچھو جبریل علیہ السلام کہاں؟ میرے محلے میں ہے وہ. تو حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور ایک نام ڈر لگ رہا ہے، کتنا بھی ڈریے وہ آ جائیں گے، حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہ موت کا فرشتہ کون ہے؟ تو یہ 4 فرشتوں کا نام جاننا بھی ضروری فقہاء لکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس پر ایمان لانا ضروری ہے. من جملہ تمام فرشتوں پر. کتنے ہیں، کیا ہیں، اس کی تعداد کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ نے فرمایا لا والملائکتہ وکتبہ، یعنی وہ آسمانی کتابیں، ورسلہ، اور تمام رسول. کتنے ہیں کی تعداد؟ من جملہ 1,24,000. نام نہیں، قرآن کریم میں جن پیغمبروں کا نام مذکور ہے ان کی تعداد سراہتن 22 ہیں، یا سراہتن اور کم کیا جاتا ہے تو 17 کے نکلتے ہیں اتنے. باقی من جملہ 1,24,000 پیغمبر، نبی اور رسول آئے. ہم کو من جملہ 1,24,000 پر، اور جن کا نام یاد ہے ان کو یاد بھی کرنا چاہیے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہر حال میں ایمان رکھنا، اور رسول کو اس حیثیت سے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جیسے اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اس حیثیت سے. ورنہ اگر کہیں گے نہیں چھوٹا بھی آئے گا بڑا بھی آئے گا ایسا تو یہ قادیانی ہو جائے گا. کون ہو جائیں گے؟ قادیانی، جو کفر میں چلا جائے گا. تو من جملہ کتنے پیغمبر؟ 1,24,000. ایک عامر صاحب کے پاس میں ایک عورت پہنچی کہ حضرت ہمارا شوہر بہت بگڑ گیا ہے، ٹھیک کر دیجیے اس کو، بڑی پریشانیاں ہیں، فلاں فلاں فلاں. آج سارے ماں بہنیں وہی جاتی ہیں ایسے لوگوں پاس، اللہ کے دربار میں نہیں بلکہ کہاں؟ وہاں جاتی ہے. مت جاؤ میری ماں بہنوں، دعاؤں سے اللہ سے اپنی ضرورت پوری کرا لو، اللہ کے سامنے رو لو، اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ. کسی عامل کے پاس، کسی کامل کے پاس، کسی تعویذ والے کے پاس، کبھی کالے دھاگے پیلے دھاگے والوں کے پاس ہرگز مت جاؤ. چاہے کتنا بڑا ہو مت جاؤ، وہ یقین چھین لیتا ہے، اللہ سے توکل ہٹا دیتا ہے، شیطان گمراہ کر دیتا ہے. تو پہنچ گئے ایک عورت، تو عامل صاحب سمجھے اچھا شکار مل گیا آج، کہا کہ ٹھیک ٹھاک کر دوں گا میں، بالکل پاک صاف کر دوں گا تیرے شوہر کو، ایک دم موتی طرح چمکا دوں گا اور تیرے لیے بالکل سب درست. کیا فیس حضرت؟ کہا کہ زیادہ فیس نہیں، 1,24,000 نبیوں ہیں، ان کے نام سے 1 روپیہ دو مجھے. کتنے؟ 1 روپیہ. 1,24,000 کم فیس ہے. تو عورت بھی ذرا عورت تھی، کبھی ایسے پروگراموں میں آئی ہوگی، سنی ہوگی. کہا کہ ٹھیک ہے آپ نام بتلائیے سب کا، میں 1 روپیہ دیتی چلتی ہوں. تو آج تو ان لوگوں کو نماز کی بھی فکر نہیں، 5 وقت نماز بھی نہیں. اگر پوچھ لو ان لوگوں سے کہ کتنی عشاء کی رکعتیں، بتا نہیں سکیں گے، لیکن وہ اللہ کے دعوے دار بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو عورت نے کہا نام بتا دیجیے کہ 1 روپیہ دیں گے. قصہ 22 روپے میں کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. تو چالاک بنیے، ہوشیار بنیے، ورنہ لٹیرے پڑے ہوئے ہیں، کہاں گمراہ کر دیں گے، کہاں ایمان لوٹ لیں گے. تو من جملہ تمام رسولوں پر لا نفرق بین احد من رسلی، اور کسی رسول میں فرق مت پیدا کیجئے، بلکہ یہ کہ یہ سب اللہ کے رسول ہیں. درجات الگ الگ ہیں لیکن رسول کی حیثیت سے سب اللہ کے رسول ہیں. اور پھر اس طرح کہیے وقالوا سمیعنا واطعنا، یعنی صحابہ سن کر کے کہنے لگے
اے اللہ کے رسول ہم نے سن بھی لیا اور ہم اب اطاعت کریں گے، یعنی مخلص خالص توحید اللہ پر ایمان رکھیں گے، آسمانی کتاب، فرشتوں اور رسولوں سب پر ہم ایمان رکھیں گے، سنا بھی ہم اطاعت کریں گے۔ یہودی منافق کہتے تھے ہم نے سنا ہم نے انکار بھی کر دیا، صحابہ کہتے تھے ہم نے سنا ہم اطاعت بھی کریں گے۔ غفرانک ربنا، وہ بات جو کھٹکی تھی کہ دل میں گناہ آ جانے سے اللہ محاسبہ کرے گا، اللہ بتایا نہیں، غفرانک ربنا، یہ دعا کیا کرو اے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما دیجئے کیونکہ ہم آپ ہی کے طرف لوٹ کر کے آئیں گے۔ دوسری بات، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم تم پر زیادہ مشقت نہیں ڈالتے، کون فرمائے؟ جتنی تیری طاقت اتنا ہی تم سے عبادت چاہتے ہیں، مال دیا زکات دو، نہیں ہے مت دو، حج کی استطاعت کرنے کی طاقت ہے کرو، نہیں ہے مت کرو، روزہ رکھنے کی صلاحیت اور صحت ہے رکھو، نہیں ہے مت رکھو، نماز پڑھنے کی طاقت کھڑے رکوع سجود سے ہے کرو، نہیں تو بیٹھ کر کے کرو، ہم تمہاری طاقت سے زیادہ تیرے پر مشقت نہیں ڈالتے، یہ کریم مہربان ہے مولا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو گناہ تم کرو گے وہ تمہارے اوپر وبال پڑے گا، اس کا ایسا نہیں ہوگا کسی کا گناہ کسی پر ڈال دیا جائے گا، گناہ تیرے ہی اوپر لوٹ کر کے آئیں گے، وعلیہا ما اکتسبت۔ لہذا اللہ بڑا مہربان ہے، وہ دعا بھی کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، دعا مانگنے کا سلیقہ بھی بتاتا ہے، فرمایا اس طرح دعا مانگا کرو، ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ بھول چک کا اور غلطی کا مت کیجئے، ہم کمزور بندے ہیں، ہے نا، بھول کر کے کچھ ہو گیا، بات میں کچھ بات نکل گئی، خطا ہو گئی، چوک ہو گئی، اے اللہ اس پر مواخذہ نہیں فرمانا، اگر مواخذہ کیا پکڑ کیا تو بچنا مشکل ہے، اللہ یہ دعا بتا رہا ہے، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اور اے میرے پروردگار ہم پر اتنا بوجھ مسائل کی، شریعت کی، دین کے عمل کا نہ دیجئے جس طرح پہلے لوگوں کو مشقت کے ساتھ ملا تھا، یعنی پہلے لوگوں کے کیسی مشقت، کپڑے میں ناپاکی لگ جائے کاٹ دو، جسم میں ناپاکی لگ جائے ذرا کھریج دو، چمڑے نکال دو، کتنی مشقت، روزہ رکھنا ہے بات بھی مت کرو، مشقت، لیکن اس امت میں یہ سب کچھ نہیں ہے، نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، تو دعا کیے، دعا بتایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے آسان کر دیا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، تم ہمیشہ یہ دعا کیا کرو مجھ سے، اللہ میری طاقت کے بقدر ہی مجھے عمل کی بھی توفیق دیجیے، اس سے زیادہ مت دیجیے جو ہم برداشت نہیں کر سکے، ایسا امتحان نہ لیجیے جس پر ہم کامیاب نہیں ہو سکے، ایسا ہم سے آزمائش نہ لیجیے جس کا ہم اس کو پابند نہ ہو سکیں، اے اللہ تیری نافرمانی نہ کریں، یہ سب سے دعا اللہ رب العالمین نے بتایا، ربنا ولا تحملنا، اور پیارا جملہ کتنا اچھا ہے، واعفو عنا، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، واغفر لنا، بخش دیجئے میرے اللہ، ورحمنا، ہم رحم کے محتاج ہیں، ہم پر رحم کر دیجئے، انت مولانا، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی ہمارے دوست ہیں، آپ ہی ہمارے بڑے ہیں، کیا کیا معنی علماء نے اس کا لکھا اپنی اپنی نسبت سے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمارا اگر کوئی دشمن ہے اس وقت میں تو وہ کون ہے؟ کافر لوگ ہے، اللہ اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے، کتنی اچھی دعا ہے، فانصرنا، اللہ بھی جانتا تھا پوری دنیا ایک طرف ہو جائے گی اور مسلمان وہ ایک طرف آ جائے، لوگ کہہ رہے ہیں جو قانون لاؤں گا صرف مسلمان کے لیے ہوگا، دوسری پارٹیوں، دوسری ذات، دوسرے لوگوں کے لیے ہم اس کو مستثنی کر دیں گے، الگ کر دیں گے، صرف اس لیے پتہ یہ چلا ہر مذہب ایک طرف اور خالص مسلمان اکیلا تنہا، اللہ بھی جانتا تھا اس لیے پہلے بتا دیا، تم ہم سے دعا کرنا ہم کامیاب کریں گے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اتنا تو کم سے کم یاد رکھیے، واعفو عنا، پڑھیے مرتبہ کیا ہوگا، واعفو عنا، اے اللہ درگزر فرما دیجئے چھوٹی بڑی غلطیوں کو، واغفر لنا، بخشش فرمائیے زندگی میں بھی موت کے بعد بھی، ورحمنا، ہم قدم قدم پر تیری رحمتوں کے محتاج ہیں،
انت مولانا، آپ ہی ہمارے دوست ولی سب کچھ ہیں، آپ اگر مدد کر دیں گے، آپ اپنا دوست مجھے بنا لیں گے تو پھر کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ یہ مولانا بھی جملہ بہت پیارا ہے۔ مولانا کہتے ہیں نا، مولانا جی، مولانا یہ یہاں سے نکلا ہے، بے حرمتی مت کیجئے، اس کا نام بھی بڑی نسبت سے ہے۔ انت مولانا فانصرنا، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے کافر قوم کے مقابلے میں۔ میرے بھائی بزرگوں، سورہ بقرہ کی یہ آخری آیت، الحمدللہ آج سورہ بقرہ کئی سالوں کے بعد مکمل ہوئی ہے، تقریباً 2-2.5 سال کا عرصہ ہوا، الحمدللہ آج سورہ بقرہ مکمل ہوئی۔ اس سورت اور آخری آیتوں کو بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں میں آخری آیت پڑھا کرو آمن الرسول سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، یہاں سے یہاں تک اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا، اور اٹھنے سے پہلے تیری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ موبائل دیکھ کر کے سونے والوں، ذرا سونے سے پہلے اپنی مغفرت کروا لیا کرو اللہ سے۔ یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ سورہ بقرہ کی ان آیتوں کو یاد کرو، موبائل کو اور موبائل سے تھوڑی دوریاں ہو کر کے سونے سے پہلے، اس لیے بسا اوقات سونے والا ہمیشہ سو جاتا ہے، یہ پڑھ کر کے سویا جائے تو اللہ بخشش مغفرت ہر طرح کی عافیت عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی بیمار ہو جائے آیت کریمہ پڑھ کر کے اس پر دم کیا کرو، شیطان کے کبھی غلبہ ہو جائے، وسوسے خیالات برے آنے لگے، اس آیت کریمہ کو برابر پڑھا کرو۔ دشمن کا خوف اور خطرات ہو تو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا کا ورد کیا کرو۔ اللہ نے ہر حال ہر چیز کا علاج قرآن میں بتا دیا ہے۔ ہم سب کی بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ جتنا دوسرا راستہ ڈھونڈیں گے اتنے ہی ہم ذلیل و خوار ہوتے چلیں گے۔ اور الحمدللہ اللہ نے سورہ بقرہ کو بڑی عظمت والی سورت بنایا ہے اور نازل فرمایا ہے۔ یہ بڑی پیاری سورت ہے، جس گھر میں اس کو پڑھا جاتا ہے شیطان کے اثرات سے اللہ بچا دیتا ہے۔ تھوڑا پڑھا کرنا چاہیے، تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ ماں بہنوں کو خاص کر کے اس آیت کریمہ کا ورد اور وظیفہ بنانا چاہیے، اپنے بچوں کو یاد کرا کر کے اسکول اور باہر مدرسے دوسری جگہ بھیجنا چاہیے، تاکہ ہر خطرات سے بچوں بچیوں کی حفاظت اللہ فرما دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں آپ سبھی حضرات کہ اتنے عرصے سے پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی اس درس میں شامل ہوتے ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ آپ سب کو کامیاب فرمائے، آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، اور اسی طرح قرآن سے جڑے رہیے انشاءاللہ۔ آنے والی سورت سورہ آل عمران، اس پر بھی بڑی پیاری اور اچھی باتیں بھی اللہ نے بتائی ہے انشاءاللہ۔ رفتہ رفتہ آئے گا، محنت کیجیے، نوجوانوں کو جوڑیے، ماں بہنیں بھی اپنے بچے بچیوں کے ساتھ میں 1-آدھا گھنٹہ کا فرصت بنا کر کے آئیے انشاءاللہ۔ قرآن سیکھیے، سنیے، زندگی کو اللہ بدل دے گا، آخرت کو